آج کے ہمارے دو موضوعات بڑے ہی اہم ہیں اور بڑی توجہ کے ساتھ خالص عمل کی نیت سے سننے کے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے استاد ہیں، حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، مولانا احسان صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ رائیونڈ میں عشاء کی نماز کے بعد مستقل تعلیم کروایا کرتے تھے اور اس تعلیم میں حیات الصحابہ پڑھا کرتے تھے۔ رائیونڈ میں عموماً ترتیب یہ ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے تقریباً لوگ کھانا کھا لیتے ہیں۔ حیات الصحابہ ایک ایسی زبردست کتاب ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو بار بار پڑھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو پڑھانی چاہیے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی زندگی کا اور آپ کی حیات طیبہ کا تذکرہ آتا تو وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، اس بات سے ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے۔ وہ بات یہ تھی، وہ فرماتے تھے کہ جب ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، اس کے ساتھ سویٹ ڈش بھی کھا لیں، چائے بھی پی لیں، اور پھر بیٹھ کے اپنے نبی کی زندگی کو سنیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نبی کی زندگی کو سننے کے لیے ضروری ہے کہ بھوک لگی ہو اور انسان سنے تو پھر پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے روز و شب کیسے گزرتے تھے۔ اور یقیناً بڑی گہری بات ہے، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور حلق تک بھرا ہوا ہے، پانی کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کی بات ہوگی تو کیسے وہ بھوک سمجھ آئے گی، کیسے وہ فاقہ سمجھ آئے گا، کیسے وہ صبر سمجھ آئے گا، کیسے وہ شکر گزاری کے جذبات سمجھ آئیں گے۔ تو آج کا ہمارا جو پہلا موضوع ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر اور شکر، ان دونوں پہلوؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں، صرف خواہش کریں آپ، تو سارے کے سارے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں، ایک دن روزہ رکھوں اور صبر کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کروں۔ یہ تھی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کا نچوڑ، کہ آپ نے پوری حیات طیبہ اسی بنیاد پہ گزاری۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے مالی والی دنیا، کہ میرا اور دنیا کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں۔ اور آپ فرماتے تھے کہ میری مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی سواری پر جا رہا ہے، سفر کرتے کرتے تھک گیا ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے، اور وہ کچھ دیر درخت کے نیچے رکا ہے، آرام کیا ہے، پھر آگے چل دیا ہے۔ فرمایا کہ میری مثال تو اس دنیا میں ایسے ہی، اور یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق زندگی گزاری اور پوری زندگی گزاری، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی۔ جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آپ کے پاس جب بھی آیا سارا تقسیم کر دیا، جتنا بھی آیا آپ نے اپنی ذات کو بعد میں رکھا، اپنے صحابہ کو، فقراء کو، اصحاب صفہ کو، ان کو پہلے رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے یہ پہلو، یہ دراصل ہمارے لیے ایک بڑا سبق رکھتے ہیں، اور وہ سبق ہے شکر گزاری کا، وہ سبق ہے عبدیت کا، کہ ہم اپنے اندر عبدیت والی صفت پیدا کریں، اللہ کے بندے ہونے کی صفت پیدا کریں، اور وہ عبدیت، اس کے جراثیم ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ اسی لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ اسی عبدیت کے ارد گرد گھومتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب لوگوں کے گھروں میں بڑی فراوانی ہو گئی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا حال یہ تھا کہ جو کی روٹی جو ہر گھر کو میسر تھی، ہمارے گھر میں اتنی بھی نہیں پکتی تھی کہ سب کو پوری ہو جائے، چے جائے کہ اضافی بچ جائے۔ اور فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی 2 دن زندگی بھر لگاتار جو کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کسی نے صحابی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، کبھی آپ نے فائن آٹے کی روٹی کھائی ہے؟ جیسے ہمارے ہاں آٹا چکی میں پیسا جاتا ہے، پیسنے کے بعد اس کو چھاننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایسی روٹی دیکھی بھی نہیں۔ جس روٹی کے آج ہم ٹکڑے کر کر کے سائیڈ پہ رکھتے جاتے ہیں نا، جتنی ناقدری ہم رزق کی کرتے ہیں، یہی چیز سیکھنے کی ہے۔ فرماتے ہیں ساری زندگی ایسی روٹی دیکھی نہیں۔ تو کہا گیا پھر ہوتا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ پیس لیا کرتے تھے۔ تو کہا پیسنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ چھان لیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چھاننی بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ پیسنے کے بعد پھونک مارتے تھے، جو اڑ جاتا تھا وہ چھوڑ دیتے تھے، جو بچ جاتا تھا اسے پکا لیا کرتے تھے اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیا کرتے تھے۔ آج ہمیں جو نعمتیں میسر ہیں، ایک صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جملہ بڑا سننے والا ہے۔ اپنے شاگردوں سے ایک دفعہ کہنے لگے، کیا آج تمہیں زندگی کی ساری آسائشیں، کھانے پینے کی نعمتیں میسر نہیں ہیں؟ سب نے کہا بالکل میسر ہیں۔ یہ سوال ہم سے بھی ہے، بلکہ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ پکائیں کیا۔ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی فراوانی، یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کئی صفات کا مینیو ہے، کھائیں کیا۔ تو انہوں نے یہی سوال کیا، کیا تمہارے پاس آج زندگی کی ساری نعمتیں نہیں ہیں، میسر نہیں ہیں؟ کھانے کی، پینے کی، آسائشیں، سہولتیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہیں۔ تو نعمان بن بشیر نے کہا کہ پھر سنو، تمہارے نبی کو، یہ تمہارے نبی کا جو لفظ ہے یہ معنی رکھتا ہے۔ کہا تمہارے نبی کو زندگی میں سستی کھجوریں اتنی بھی میسر نہیں تھی کہ وہ پیٹ بھر کے کھا لیتے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی زندگی تھی کہ آپ نے اس انداز سے زندگی گزاری، اور وہ عبدیت کی جو شان تھی، وہ جو تواضع، عاجزی، انکساری کی شان تھی، وہ ایسی نظر آتی ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کے اس کو پڑھے تو آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ ایسی شان تھی۔ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ چھوٹے چھوٹے میز ہوتے ہیں، عربوں کے ہاں ہوا کرتے تھے، جیسے فرشی نشست ہوئی، آگے چھوٹا سا میز رکھا، اس پہ رکھ کے کھانا کھایا۔ کہا کبھی ہمارے نبی نے ایسے کھانا کھایا؟ ناجائز نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ساری زندگی نہیں کھایا۔ پوچھا کہ ہمارے نبی نے کبھی پلیٹ میں کھانا ڈال کے کھایا؟ ناجائز نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے نبی نے کبھی پلیٹ میں کھانا ڈال کے نہیں کھایا، بلکہ جب بھی کھایا ایک بڑے تھال میں کھایا، بڑے پیالے میں کھایا، جس میں کئی لوگ کھاتے تھے، آپ بھی کھا لیتے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کے بعد ایک دفعہ کسی کو کھانا دیا، اور کھانا دینے کے بعد کہنے لگی کہ جب بھی کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد آ جاتی۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں 2 وقت گوشت کے ساتھ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوراک تھی۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ کے صحابہ کیسے جانثار تھے، کیسے وفادار تھے۔ عثمان غنی جو آپ کے دوہرے داماد تھے،
ان سے زیادہ پیسہ مدینہ طیبہ میں کسی کے پاس نہیں تھا. اور یہ بڑا سبق بھی ہے، گھر کی بات باہر نہیں جاتی تھی کہ گھر میں کچھ پکا ہے نہیں پکا. صحابہ کو نہیں پتا چلتا تھا، کبھی ظاہر ہو گیا تو ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کئی راتیں بھوکے گزر جاتی تھیں، ہم اور ہمارے نبی کچھ بھی نہیں کھایا کرتے تھے. آج 5 منٹ کھانا لیٹ ہو جائے تو ہم لڑنے کو آتے، کھانے میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو ہمارے رویے دیکھنے والے ہوتے. اور نعمتوں کی فراوانی اتنی ہو گئی ہے کہ کھانے کا دسترخوان اور کھانے کا ٹیبل نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری ٹیبل ٹاک ہوتی، ہر چیز کے اندر کیڑے نکالتے ہیں. اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اور پھر ساتھ کھاتے بھی رہتے ہیں. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں آگے جا کے ایک وصف آیا تھا، آپ نے زندگی بھر، پوری زندگی کبھی کھانے کا عیب نہیں نکالا. آج ہمارے بچوں کا سب سے بڑا مرض بلا کیا ہے؟ وہ یہی ناشکر گزاری. ہمارا سب سے بڑا مرض کیا ہے؟ یہی ناشکر گزاری. کسی فنکشن میں آپ اکٹھے ہو جائیں، کھاتے بھی رہیں گے، ٹھونستے بھی رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی نکالتے رہیں گے. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ ٹھیک نہیں ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو یہ پہلو ہے، ہمیں اسے اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اسے اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کے اندر بھی وہ شکر کے جذبات پیدا ہوں جو ہمارے نبی کے اندر تھے. اور اگر زندگی میں اونچ نیچ ہے تو وہ صبر کی کیفیت پیدا ہو جو ہمارے نبی کے اندر تھی. اور یہ تو آپ کی روٹی کا تذکرہ تھا جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی. آپ کے سالن کے بارے میں جو روایات ہیں ان سے بھی یہی شکر کا پہلو، صبر کا پہلو، اور عبدیت، اور اس کے ساتھ ساتھ ایثار کا، عاجزی کا، یہ پہلو وہ سارے کے سارے ملتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے گھر لے آئے تو گھر سے پوری روٹی نہیں نکلی، روٹیوں کے کچھ ٹکڑے نکلے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیے گئے تو آپ نے پوچھا کوئی سالن نہیں ہے؟ کہ رسول اللہ سالن تو کوئی نہیں ہے، کچھ تھوڑا سا سرکہ پڑا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے سرکہ ہی دے دو، اور سرکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. جابر کہتے ہیں آپ نے کہا بہترین سالن ہے، اور اس میں ڈبو کے روٹی کو نرم کر کے کھانا شروع کر دیا. جابر کہتے ہیں جب سے میں نے اپنے نبی سے سنا نا سرکہ بہترین سالن ہے، تو زندگی میں نخرے بھول گئے کہ ٹھیک ہے جو میسر ہے اس کے ساتھ کھا لیا. ایک اور موقع پہ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے روٹی پکڑی، پوچھا سالن ہے؟ کہا سالن کوئی نہیں. آپ نے اس روٹی کے اوپر کھجور رکھی اور فرمایا کہ اس روٹی کا بس یہی سالن ہے اور تناول فرما لی. آج ہمیں اپنے نبی کی زندگی کے ان پہلوؤں کو بار بار پڑھنا ہے، بار بار سننا ہے، بار بار اپنے بچوں کو سنانا ہے کہ یہ ہمارے نبی تھے، یہ ہمارے نبی کی شان تھی. اور کبھی نعمتیں میسر ہوتی تو آپ انہیں تناول بھی فرمایا کرتے تھے. ایک صحابی کے گھر گئے، وہاں جب آپ پہنچے ہیں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دستی کا گوشت بنایا تھا، بکری پکائی تھی، اور اللہ کے رسول کو دستی کا گوشت پسند تھا. اور پسند اس معنی میں تھا کہ جب میسر ہوتا تو آپ اس میں سے کچھ تناول فرمایا کرتے تھے. لالچ نہیں تھی طبیعت میں کہ جیسے ہمیں لالچ ہوتی ہے، کھانا کھل جائے تو ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ ساری مچھلیاں میں ہی اٹھا لوں، لوگوں کے لیے نہ کچھ بچے. میرے اور آپ کے نبی کو مچھلی کا گوشت پسند ضرور تھا لیکن لالچ نہیں تھی. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول
تشریف فرما ہوئے، تو آپ کے سامنے جب کھانا رکھا گیا تو میں نے ایک مچھلی کی بوٹی آپ کو دی، آپ نے کہا ایک اور دو، کہتے میں نے ایک اور دے دی، آپ نے کہا ایک اور دو، تو کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ دو ہی دستیاں ہوتی ہیں، کوئی زیادہ تو نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر خاموش رہتے تو جتنی میں مانگتا جاتا تمہاری ہنڈیاں سے نکلتی جاتی۔ معجزات حقیقت ہیں، لیکن ان معجزات کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی کی جو شان ہے، اس شان کے بھی کچھ تقاضے تھے۔ نے فرمایا میں مانگتا جاتا اور تم دیتے جاتے، ہنڈیا سے ختم نہ ہوتی۔ ایک صحابی کے گھر گئے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کے لیے گوشت پکایا، تو آپ نے کہا کہ لگتا ہے کہ تمہیں بھی یہ بات معلوم ہے کہ ہمیں گوشت اچھا لگتا ہے، اور پھر آپ نے تناول فرمایا۔ اور صحابہ کے ساتھ جب آپ مل کے بیٹھتے تھے پھر ساتھ تربیت کا بھی خیال رکھتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اللہ کے رسول کسی کے مہمان تھے، میں آپ کے ساتھ تھا، آپ چلے گئے، انہوں نے کھانا رکھا تو اس میں گوشت تھا، اور عربوں کے ہاں گوشت ایسے نہیں پکایا جاتا تھا جیسے ہمارے ہاں پکایا جاتا ہے، اسے پریشر لگا دیا، بڑی بڑی دیر تک اسے پکاتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جگہ تشریف لے جاتے تھے تو آپ کی ایک عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کھانا جو ہوتا تھا وہ بے تکلف ہو کے کھاتے تھے۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے سامنے وہ بکری کا گوشت پڑا تھا، اور وہ تھوڑا سا کچا تھا، آگ پہ پکا ہوا تھا، تو آپ اپنے چاقو سے کاٹ کاٹ کے مجھے کھلا رہے تھے اور خود بعد میں کھاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب کھانا مکمل ہوا تو میری مونچھیں بڑی ہو گئی تھی، منہ کے اندر آ رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جاتے ہوئے کہا کہ کہو تو میں کاٹ دوں مسواک رکھ کے برابر کر کے، یا خود ہی کاٹ لو۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی۔ محبت کیا تھی کہ اپنے خادم کو چھری سے چاقو سے کاٹ کاٹ کے دے رہے ہیں، اور تربیت کیا تھی کہ تربیت کا جو پہلو ہے اسے نظر انداز نہیں کیا، کہا کہ بتاؤ مسواک رکھ کے اسے برابر کاٹ دوں یا خود ہی کاٹ لو گے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کے انداز پر میں قربان، اور تربیت کا انداز یہی ہے، تربیت کا انداز تذلیل نہیں ہے، تربیت کا انداز تقریریں نہیں ہے، تربیت کا انداز ہے محبت کے ساتھ تربیت۔ اور یہ سنت مبارکہ ہمیں بھی اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کچھ ایسے شوق پال لیے ہیں لوگوں کو دیکھ کر، ان میں سے ایک شوق یہ بھی ہے، مونچھیں اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ منہ کے اندر جا رہی ہیں، اور اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے؟ آپ کا فرمان یہ ہے کہ مونچھیں کاٹو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹواؤ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ ہم اس کے بالکل برعکس چل رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو سنتیں ہیں، ان کو اپنے نبی کے حکم اور اپنے نبی کی سنت کے طور پر جب ہم دیکھیں گے تو عمل کرنا آسان ہو جائے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو صحابہ دیکھتے تھے تو انہیں محبت ہو جاتی تھی۔ حضرت جابر کا میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سرکہ بہترین سالن ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی میں سرکے سے محبت ہو گئی۔ ایک اور واقعہ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو بڑے پسند تھے۔ ایک درزی نے آپ کی دعوت کی، اور آپ کے مزاج میں جو عاجزی تھی کہ آپ دعوت کو قبول کر لیتے تھے۔ ایک درزی نے آپ کی دعوت کی، فرماتے ہیں کہ پیالے کے اندر شوربہ تھا، اس میں گوشت اور کدو تھے، میں نے اپنے نبی کو دیکھا کہ آپ اس میں سے کدو تلاش کر کے کھا رہے ہیں، کہتے بس جب سے دیکھا مجھے بھی محبت ہوگی، مجھے بھی یہ سبزی پسند آ گئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا، میں نے دیکھا کہ کدو کاٹ کے رکھے ہوئے، تو ہم تو ایسی چیزوں کو اپنے شائن شان نہیں سمجھتے،
تو میں نے پوچھا کہ اس کا کیا کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو کھانے میں ڈال کے کھانے کو زیادہ کیا جائے گا اور اس سے ہم دوسرے لوگوں کے بھی کام آ سکیں گے۔ صحابہ کی یہ محبت ہوتی تھی، بس دیکھا اور محبت پیدا ہوگی۔ آج ہماری جو ناجائز محبتیں ہیں نا وہ ایسے ہوتی ہیں، بس ایک دفعہ دیکھا، پسند آ گیا اور اب ماں باپ کے پیچھے لگ گئے، بس یہیں شادی کرنی، اور ماں باپ نے نہ کیا تو کہتے جی بڑا ظلم ہے۔ دین نے کہا ہے پسند کی شادی کر سکتے ہو، لیکن دین نے یہ کب کہا کہ ناجائز تعلقات قائم کرو اور بعد میں کہو کہ ابا نہیں مانتے، اماں نہیں مانتے، لہذا اب ہم کوئی نیا طریقہ اپنا لیں؟ یہ دین نے کب کہا؟ کاش کہ یہ جو محبت کی ڈائریکشن ہے یہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ جائے کہ بس آپ کو دیکھا کرتے ہوئے اس چیز سے محبت پیدا ہوگی۔ اور یہ محبت کی شان ہے کہ جہاں انسان کو محبت ہوتی ہے پھر انسان چاہتا ہے ہر ادا کو اپنا لوں، پھر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی عمل بھی ایسا نہ ہو جو میرے محبوب کو پسند ہو اور میں وہ نہ کروں۔ صحابہ کی شان بس ایسی ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانوں میں سے سرید کو، جسے ہم سرید کہتے ہیں، اسے بھی پسند فرمایا کرتے تھے کہ روٹی کے ٹکڑے توڑ دیے جائیں اور اس میں شوربہ ڈال دیا جائے گوشت کا یا کسی چیز کا، آپ کو یہ بھی پسند تھا۔ اور پھر آپ کسی کے گھر چلے جاتے، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جو ملتا نا اسے بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ 3 صحابہ، حضرت حسن، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر، یہ تینوں آپ کے رشتہ دار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون ہیں، ان کے گھر چلے گئے۔ ہم نے کہا ہمارے نبی کو جو پسند تھا آپ کے گھر آتے تھے وہ ہمیں بھی بنا کے کھلاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اتنی طرح کے کھانے ملتے ہیں کہ اب تمہیں وہ پسند نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آج ہم آئے ہیں اسی لیے آئے ہیں کہ جو ہمارے نبی کو پسند تھا یہاں آ کے کھاتے تھے وہ ہمیں کھلا دیجیے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بیٹھو تھوڑی دیر۔ جو لیے ان کو پیسا، ہانڈیا میں ڈالا، تھوڑا سا تیل ڈالا، اور یہ بتا دوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور اسے استعمال بھی کرو، یہ مبارک درخت کا تیل ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پرابلم ہے کہ جسم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور فیٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے لیے ہم ہزاروں ٹوٹکے کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ پسند تھا تو انہوں نے کیا کیا، جو لیے پیسا، گھی ڈالا اور تھوڑی سی مرچیں اور مسالے ڈال کے پیش کر دیا، کہا کہ تمہارے نبی جب میرے گھر آتے تھے تو یہی شوق سے کھاتے۔ اب سوچیں ذرا کہ جو پیسے ہوئے ہوں، تھوڑا سا آئل ہو، تھوڑی سی مرچیں ہوں، وہ پسندیدگی کیا تھی؟ وہ پسندیدگی یہ تھی جو میسر ہے، بس یہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ پسندیدگی تھی۔ ایک صحابیہ کے گھر آپ تشریف لے گئے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ستو اور چکندر دونوں ہنڈیا میں ڈالے، پکائے اور کھلا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شوق کے ساتھ کھائے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے یہ پہلو تھے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کے اندر، ہنڈیا کے اندر جو آخر میں تھوڑا سا سالن بچا رہ جاتا تھا وہ بڑا پسند تھا۔ محدثین لکھتے ہیں کیوں پسند تھا؟ اس لیے پسند تھا کہ آپ کھانے کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر لقمہ گر جائے نا دسترخوان پہ، اسے اٹھاؤ، اگر اس پہ کوئی مٹی وغیرہ لگی ہے اسے صاف کرو اور کھا لو۔ شیطان کے لیے اسے مت چھوڑو، یہ حدیث طیبہ کے الفاظ۔ آپ کو کھانے کا اور ہنڈیا کا جو بچا ہوا حصہ ہے، صحابہ کہتے ہیں اس لیے پسند تھا کہ یہ آپ کی عاجزی تھی کہ میرے صحابہ اچھا کھانا کھا لیں، میں جو آخر میں تھوڑا سا بچے وہ کھا لوں۔ یہ آپ کا ایثار تھا کہ کبھی کھانے میں لالچ نہیں رکھی۔ آج ہمیں جتنی نعمتیں میسر ہیں ان نعمتوں کے ساتھ ہمارے پیٹ پھر بھی بھرے ہوئے نہیں، لالچ ہے اندر۔
اس سے بھی کھا لیں، اس سے بھی کھا لیں، جو نہیں کھلانا چاہتا زبردستی اس سے کھا لیں، اور کہیں ضیافت پہ چلے جائیں، دعوت پہ چلے جائیں، وہاں بھی اسی لالچ کا پہلو ہوتا ہے. ہمیں توقع ہے کہ وہ اچھے سے اچھا بنائے، زیادہ سے زیادہ بنائے اور پرتکلف بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں یہ بات ہرگز نہیں تھی. آج ہمیں بھی اپنے مزاج کو نبوی مزاج کے مطابق بنانا ہے، گھر کے اندر بھی، فیملی میں بھی، اور جہاں چلے جائیں وہاں بھی. تو آپ کو کیا پسند تھا؟ آخر میں جو بچ گیا ہے وہ پسند تھا. یہ ایثار بھی تھا، یہ تواضع بھی تھی، یہ رزق کی قدر بھی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے